تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا۔ باقی امام مالک پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا، وہ ثابت کوئی نہیں، کیونکہ الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے، دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر، جو میں نے پچھلی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا۔ اور یہی حدیث امام بخاری نے بھی الموطا امام مالک میں سے امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے۔ تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس ٹانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے تو بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے، ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کاپی کیا۔ نماز کے یہ سوال جو تحریری طور پر آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں بنو امیہ کے حکمرانوں نے مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بازو اکھڑ گئے اور پھر اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے تھے۔ یہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، بالکل وہ علم سے کورے ہیں۔ ان سے تو مسئلہ پوچھا گیا، صاحب پوچھا ان سے، المدونہ جو ہے نا، جس پر فقہ مالکی پر لوگ عمل کرتے، موطا پر نہیں کرتے۔ اکثر ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں موطا میں مالک نے روایت لکھی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے۔ موطا ہے روایتوں کی کتاب، جو ملی بیان کر دی کہ فلاں یہ کہتا، مگر فتوے کون سے ہیں امام مالک کے؟ وہ المدونہ۔ آخر عمر میں ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام اس بارے میں کیا ہے، اس کی شرح مالکیوں نے کی، اس پر چلتے۔ اس نے پوچھا کہ ہاتھ باندھنا بہتر ہے چھوڑنا، تو امام نے فرمایا چھوڑنا میرے نزدیک زیادہ اچھا۔ فتویٰ دیا انہوں نے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ دروگورا حافظہ نباشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا اور اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی بیان بدلتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مرزا جیلمی نے ایک بیان جاری کیا جب نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا اور نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بیان کیا، تو اس موقع پر چونکہ ان دونوں مسئلوں کو ثابت کرنا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو بیان کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ بات بیان کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع الیدین بھی کرتے تھے اور نماز میں ہاتھ بھی باندھتے تھے۔ ان کی کتاب جو ان کی اپنی کتاب ہے اس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کی احادیث کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور رفع الیدین کی احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ باقی رہ گئی کتاب المدونۃ الکبریٰ جو ان کی فقہ کی کتاب ہے، جس میں ان کے اپنے فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں، جس کو پوری فقہ مالکی جس پر کھڑی ہے۔ جب فقہ مالکی کی کتاب المدونۃ الکبریٰ کی بات آئی تو مرزا نے اس کا 2 منٹ میں جواب دے دیا اور کہا کہ المدونۃ الکبریٰ کی تو سند ہی صحیح ثابت نہیں ہے۔ وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے نا۔ میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے، فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی، لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی، وہ دس دیتا ہے پھر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ۔ تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے۔ تو ویسے ہم یہ کتابیں ثابت نہیں ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا بہتان ہے، افطرا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے اب کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان پر جھوٹ ہے، یہ ان پر بہتان ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی بھی ہے تو وہ انہوں نے اس وقت ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے جب ان کے شولڈر ٹوٹ گئے تھے، ان کے بازو تڑوا دیے گئے تھے، وقت کے حکمرانوں نے تڑوا دیے تھے۔ اور اس میں امام ابو یوسف جو کہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کے صاحب ان کے شاگرد ہیں، ان پر ایک بہتان لگایا کہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حکمرانوں سے بازو تڑوا دیے، ان کو کوڑے مروائے تھے، اور یہ امام ابو یوسف نے کام کیا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فقہ حنفی کیوں پھیلی ہے، کہتے ہیں یہ فقہ حنفی کیوں پھیلی ہے، تو میں نے بتا دیا ہے، اس میں حقیقت واضح کر دی ہے کہ فقہ حنفی کیوں پھیلی ہے۔ فقہ حنفی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے، گن پوائنٹ پہ پھیلی ہے۔ یہ پرانا بیان تھا مرزا جیلمی کا۔ پھر وقت گزرا اور مرزا جیلمی اپنے روافظ بھائیوں کے پیچھے نماز پڑھ کے یا ہاتھ چھوڑ کے، جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ کے ہے تو اب چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، اب اس مسئلے کو ثابت کرنا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اب امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ کی طرف اس نے رجوع کیا فوراً اور کہا ہے جی کہ فقہ مالکی میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جس کتاب کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور امام مالک پر یہ بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جھوٹ ان پر گڑا گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ
جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے, کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے, ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے, انہوں نے جواب دیے ہمیں. ٹھیک ہے, المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا, سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں, فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے, نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی, فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. صحیح. اب ہاتھ چھوڑ کے نماز خود پڑھی ہے شیعوں کے پیچھے جا کے, تو اب اپنے اس مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے المدونۃ الکبریٰ کا سہارا لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ کی جو فقہ ہے وہ چلی آ رہی ہے, اور جو مالکی ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. لہذا اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. کل تک یہ کتاب سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں تھی, لیکن جب اپنا موقف ثابت کرنا تھا, اپنے مسئلے کو اور اپنے عمل کو ثابت کرنا تھا, تو امام مالک رحمۃ اللہ کی المدونۃ الکبریٰ یاد آ گئی. اور المدونۃ الکبریٰ کو کہتے ہیں کہ فقہ مالکی جو ہے وہ تواتر سے چلی آ رہی ہے, اور فقہ مالکی کے لوگ جو ہیں وہ المدونۃ الکبریٰ کو معتبر اور مستند کتاب مانتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ کے مقلدین ہیں وہ المدونۃ الکبریٰ کو فقہ مالکی کی بنیادی کتاب مانتے ہیں, اور حقیقت ہے یہ کہ یہ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے. لیکن اس المدونۃ الکبریٰ کے اندر جب رفع الیدین کا مسئلہ آتا ہے, رفع الیدین کے مسئلے کی بات آتی ہے, تو مرزا جو ہے وہ بیان دیتا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اسی کتاب المدونۃ الکبریٰ کے اندر آپ کا بیان موجود ہے, پہلی جلد کے صفحہ نمبر 118 پہ فرماتے ہیں وقال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ. امام مالک فرماتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ نہ نیچے جاتے ہوئے جھکتے وقت نہ اٹھتے وقت سوائے نماز شروع کرنے کے رفع الیدین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کو میں جانتا ہوں, باقی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے اس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. وَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفًا إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین کرنا سوائے تکبیر تحریمہ کے باقی مقامات پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے. یہ امام مالک کا موقف المدونۃ الکبریٰ جو کہ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے اور جس کو ممالکہ مانتے ہیں, اس کتاب کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف لکھا ہوا. اور اسی کتاب کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صفحہ نمبر 119 پر اور صفحہ نمبر 120 پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں ہے. اب جب رفع الیدین کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ کتاب ثابت نہیں ہے, اور جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتا ہے جی کہ یہ بنیادی کتاب ہے. یہ ہے مرزا جیلمی کا علمی کتابی نام نہاد ہونا کہ لوگوں کو یہ آنکھوں میں دھول چونکتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں, میں کتابوں کے ریفرنس دیتا ہوں اور حوالے سے بات کرتا ہوں, اور اس کے اندر اس کے اتنے تضادات اور اتنے متضاد بیانات مرزا جیلمی کے موجود ہیں کہ اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی بیان بدلتا ہے. باقی رہ گئی فقہ حنفی کے حوالے سے مرزا جیلمی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فقہ حنفی دنیا میں پھیلی ہے تو گن پوائنٹ کی بنیاد پہ اور ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے, یہ مرزا جیلمی کا فقہ حنفی کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے, افطرا ہے. بحمد تعالیٰ فقہ حنفی دنیا میں اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے پھیلی ہے, اپنی خصوصیات کی وجہ سے پھیلی ہے. لوگوں نے فقہ حنفی کے اندر جو خصوصیات دیکھی, وقت کے حکمرانوں نے اور عام مسلمانوں نے فقہ حنفی کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی بنیاد پہ فقہ حنفی کو قبول کیا ہے اور فقہ حنفی کی جو نا وہ پیروی کی ہے. جس طرح اسلام کے مخالفین اور اسلام کے دشمنوں کا یہ افتراء بالکل ناقابل مسموع ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے, اور اسلام کی جو عظمت ہے, اسلام کی جو خصوصیات ہیں, ان کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے افتراءات اسلام مخالف لوگ اسلام کے اوپر لگاتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ, ڈنڈے کے زور پہ مسلمانوں نے پھیلایا ہے, اس کے اندر اپنی کوئی خوبی اور اپنی کوئی اس کے اندر حسن موجود نہیں ہے. جس طرح ان کا یہ دعویٰ باطل ہے, اس طرح مرزا جیلمی کا بھی یہ دعویٰ باطل ہے کہ فقہ حنفی ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے. بحمد تعالیٰ فقہ حنفی اپنے خوبیوں اور اپنے محاسن کی بنیاد پہ پھیلی ہے. اس پر میں نے ایک مکمل بیان بھی ریکارڈ کروا کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ فقہ حنفی دنیا میں
क्यों फैली, वो खूबियाँ क्या हैं और महासिन क्या है, बेहमद तआला वो हमने डिटेल के साथ उस पर गुफ्तगू की है। और मिर्ज़ा जलमी का काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के ऊपर जो इफ्तरा है ये भी बिल्कुल सरी झूठ और किज़ब बयानी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को जिस वक़्त कोड़े मारे गए हुक्मरानों की तरफ से, काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह उस वक्त हुक्मरान, उस वक़्त काजी बने ही नहीं थे, ये तो काजी बने बाद में जाके, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह को कोड़े लगे हैं पहले। और मिर्ज़ा जलमी जो है ना वो सारा ब्लेम लगा रहा है हज़रत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह जो कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द और साहिब हैं उनके ऊपर। ये भी मिर्ज़ा जलमी का एक बहुत बड़ा बहतान है। बाकी मिर्ज़ा जलमी के बाबा और मिर्ज़ा जलमी के शेखुल इस्लाम मौलवी इसहाक फैसलाबादी, जिनको मिर्ज़ा जलमी शेखुल इस्लाम भी कहता है और जिनको मिर्ज़ा जलमी ने वक्त का इमाम हुसैन भी करार दिया है, मिर्ज़ा जलमी की खूब खबर ली है बाबे इसहाक फैसलाबादी ने, और ये कहा कि जो ये कहता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह को कोड़े लगे थे और कोड़े लगने की वजह से उनके बाजू टूट गए और वो हाथ छोड़ के इसलिए नमाज़ पढ़ते थे, उसको इल्म की हवा ही नहीं लगी। बकौल मौलवी इसहाक फैसलाबादी मिर्ज़ा जलमी को इल्म की हवा नहीं लगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट मिर्ज़ा जलमी ने खुद दी है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसलिए हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे कि उनको कोड़े लगे थे और उनके बाजू शोल्डर टूट गए थे, इसलिए वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे। और इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि मुहद्दिसीन और आइमा की जो किताबें हैं उन किताबों की मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ हैं, तबक़ात और दर्जात हैं। बाज़ कुतुब वो हैं जो सिर्फ़ रिवायत की किताबें हैं, और बाज़ वो हैं कि जिन किताबों के अंदर आइमा दीन के फतावाजात, उनके मौक़िफ़ और उनकी आरा का जिक्र किया गया है। ज़रूरी नहीं कि एक मुहद्दिस ने अपनी किताब के अंदर एक हदीस जिक्र कर दी तो वो हदीस उस मुहद्दिस का मज़हब भी हो, उसका मौक़िफ़ भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की किताब अल मुअत्ता जो है, ये इमाम मालिक ने हदीस की किताब तरतीब दी है जिसमें उन्होंने अहादीस और रिवायात को जमा किया है। हर हदीस का इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक होना या इमाम मालिक का मौक़िफ़ उस हदीस के मुताबिक होना ज़रूरी नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक ये रिवायत की किताब है, ये फ़िक़्ह की किताब नहीं है। फ़िक़्ह की किताब के अंदर इमामों के मौक़िफ़ और उनकी आरा का तज़किरा होता है, और इस बात को मिर्ज़ा जलमी के बाबा मौलवी इसहाक फैसलाबादी ने भी बयान किया है कि मुअत्ता इमाम मालिक ये रिवायत की किताब है, ये फ़िक़्ह की किताब नहीं। फ़िक़्ह की जब बात करेंगे तो इमाम मालिक की फ़िक़्ह और उनका जो फ़िक़ी मौक़िफ़ है वो अल मुदव्वनतुल कुबरा से लिया जाएगा। हाँ, इल्ला ये कि बाज़ मुहद्दिसीन बाज़ हदीस और रिवायत की किताबों के अंदर भी कहीं कहीं किसी मकाम पे अपना मौक़िफ़ जो है वो नीचे जिक्र कर देते हैं, वो मुस्तस्ना है। बाकी ओवरऑल जो है वो अगर आइमा दीन का मौक़िफ़ और उनकी आरा को लेना हो तो उनकी फ़िक़्ह की किताबों में देखा जाए और उनकी फ़िक़्ह की किताबों से तलाश किया जाएगा। सिर्फ रिवायत की किताब को लेकर इस बात पर जो ना वो बज़ेद हो जाना कि नहीं फ़लाँ मुहद्दिस अपनी हदीस की किताब में ये रिवायत ले आया, लिहाजा साबित हो गया कि ये रिवायत ही उनका मज़हब और उनका मौक़िफ़ है, ये ज़रूरी नहीं है।